السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، طلبہ طالبات، ایک علم ہے مجھے کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، سواری کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، سڑکیں کیسے بنانی ہے، جہاز کیسے بنانے ہیں، گاڑیاں۔ دو لفظوں میں ضروریات زندگی کا علم۔ اس میں آپ، میں اور جانور، پرندے درندے، سانپ بچھو سب برابر ہیں، ایک جیسے۔ بلکہ جانوروں کو ہم سے ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کے علاوہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ چونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، آپ نے اس کی لائن دیکھی ہے کیسے بناتی ہے، کہاں سے سیکھا ہے اس نے؟ اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ پھر اپنے اندر نیچے گھر کیسے بناتی ہے اور خوراک کیسے اکٹھا کرتی ہے، دانے کو کیسے 4 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے تاکہ نمی کی وجہ سے اگ نہ پڑے، بارش کی آمد سے پہلے ہی بارش کے آمد کا اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کے پاس کون سے سائنسی آلات ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ ہے۔ آپ شیر کے آگے گھاس رکھو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ رکھو، گوشت رکھو، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی، چونکہ ان کے اندر علم ہے کہ گھاس، شیر کہتا ہے میری غذا نہیں، گوشت بکری کہتی ہے میری غذا نہیں۔ یہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ عقاب کو اڑان اور جھپٹنا اور پلٹنا یہ اللہ نے انڈے سے ہی سکھا دیا ہوتا ہے۔ سانپ کے منہ میں زہر ہے، اسے کون بتاتا ہے؟ مادہ سانپ تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے، رکتی نہیں۔ اگر وہ رکے تو سانپ ایک واحد مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے۔ جب وہ سانپ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اسے نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، مجھے یوں ڈسنا ہے اور یوں جھپٹنا ہے۔ یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ کس خوبصورت انداز میں کتا بھاگا بھاگا آئے گا، سامنے پانی آئے گا، چھلانگ لگائے گا چونکہ اسے تیرنا آتا ہے۔ ہرن آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے چھلانگ لگائے گا، اسے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی اندر نہیں چھلانگ، پہلے وہ اپنا پاؤں اندر کرے گا ایسے، کب پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا، جب وہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگلا قدم رکھے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں تو بوری دی بوری، میں تو ڈوب جاؤں گا۔ لہذا وہ ایک دم نہیں چھلانگ لگاتا جیسے باقی جانور چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ سب کے پاس علم ہے زندگی گزارنے کا، اور ان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ علم پیدائشی طور پر جانتے ہیں اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ اب مار کے رکھ دو بکری کو، آپ اسے گوشت نہیں کھلا سکتے، اور اب مار دو گولی شیر کو، آپ اسے گھاس نہیں کھلا سکتے۔ ہم پیدائشی طور پر جاہل ہوتے ہیں، ہمارے سامنے امتحان ہے، ہم 2 علم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے۔ ضروریات زندگی میں ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے۔ تو ہم
صحیح علم بھی سیکھتے ہیں، غلط علم بھی سیکھتے ہیں، اور صحیح علم سیکھ کر بھی غلط کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی، بکری اپنے پرہیز پر ایسی قائم ہے کہ مر جائے گی، پرہیز نہیں توڑے گی۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، شوگر ہو گئی ہے، سامنے برفی تو رکھو، پھر ویکھو کردہ کی وہ اپنے آپ کو کہے گا ادھی گولی ود کھا لوں۔ ٹھیک، چاہے وہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور لیڈی ڈاکٹر ہے، یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اپنے صحیح علم کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ دل کے ڈاکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، آپ اندر بیٹھ کے سوٹا لا رہے ہوں گے۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ تو ایک ہے ضروریات زندگی کا علم، اس میں انسان اور جانور برابر ہے۔ ایک مچھلی ہے ایل، سانپ کی طرح ہوتی ہے، سانپ۔ اس مچھلی کو انڈے دینے کے لیے صرف ایک جگہ 7 سمندر میں ہے، وہ ہے برموڈا، جنوبی امریکہ کی طرف۔ کراچی سے ایل سفر کرے گی، ساؤتھ افریقہ سے کرے گی، نارتھ امریکہ سے کرے گی، یورپ سے کرے گی، یہ سب وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں، اور پورے 7 سمندر میں کہیں ایسا ٹیمپریچر نہیں جہاں اس کا انڈا پروان چڑھے۔ تو اس کو پتہ کون بتاتا ہے کہ تو نے 10,000 کلومیٹر کراچی سے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے؟ کوئی راستے میں سائن بورڈ کوئی نہیں ہے، اور کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے۔ اس اندھیرے میں چلتے 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 این وہاں پہنچتی، انڈے دیتی ہے، اور انڈے دے کے زندہ نہیں رہتی، مر جاتی، اس کے بچے پیدا ہوتے۔ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کراچی سے آئی تھی یا کیپ ٹاؤن سے آئی تھی۔ اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں بحیرہ عرب سے آئی تھی یا عدن سے آئی تھی یا صومالیہ کے سمندر سے آئی تھی۔ لیکن جب یہ پروان ہو کر یوں پھیلتے ہیں تو میرے رب کی قسم بچو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کراچی کی ایل بھٹک کے جدے چلی گئی ہو، اور جدے کی ایل بھٹک کے وہ عدن چلی گئی ہو، اور عدن کی ایل بھٹک کے وہ نارتھ امریکہ چلی گئی ہو، اور نارتھ امریکہ والی راستہ گم کر کے وہ ساؤتھ افریقہ چلی گئی ہو۔ ایسا آج تک نہیں ہوا۔ تو اگر ہمارا کمال بھی یہیں تک رہ جائے کہ جہاز کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، تو ہمارے جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک علم اس سے اوپر ہے، وہ جانوروں کو، مخلوقات کو وہ بھی حاصل ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ وہ علم ہے جس پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر اندر کے چین، سکون، بے سکونی کا دار۔ آج دنیا کتنے نشوں میں چلی گئی، کتنے ڈوب، جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں اتنے زیادہ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس علم کا پتہ نہیں جہاں سے سکون ملتا ہے۔ تو انہوں نے نشوں میں اپنے آپ کو دھکا دے دیا۔ جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس۔ 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے۔ میں کہا ملا دو۔ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید۔ اس وقت پیک 97، جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا، جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ اچھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی۔
تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا. پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا کروں. کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے. میں تو اسے دیکھ چکا تھا اسکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے، یہ خالی. ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں. کیا خوبصورت بات اس نے کی. میں نے کہا تو بہت آسان بات. کیا؟ میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں، تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر، یہاں درد نہیں، دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں. یہاں درد ہے، یہاں دوا جا نہیں رہا، تو تم ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے. روح کو لڑکی کا نہیں پتا، روح کو میوزک کا نہیں پتا، روح کو شراب کا نہیں پتا، نشے کا نہیں پتا. اسے صرف دو کا پتا ہے، ایک اللہ جس نے اسے بنایا، اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا. ان دو کے علاوہ کوئی غذا روح کی نہیں. مگر تم میں بھوک لگی ہو گا سکتے ہو کہ نہیں؟ پیاس لگی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں. نیند چڑھی ہوئی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں. کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو. ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں دیتے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب آپ حرام سے نہیں بچتے، جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے، جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو، تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے، ایک پکار پیدا ہوتی ہے. وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے، وہ اینزائٹی بنتی ہے. وہ بیماری کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں. دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں نے بیان کرنا تو مجھے پانی ساتھ پینا ہے. تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانے یاد رہیں گے. یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا دیدار ہو، اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ایسی چیز ہے. اور میرا آج کا معاشرہ اور آج کا ملک اور آج کی دنیا وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور لذتوں کو نشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں، سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ مختلف قسم کی عیاشیوں بدماشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جتنا اس میں آگے جاتے ہیں اتنا کانٹوں سے دامن بھرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کانٹے روح میں چبھتا ہے. ہر گناہ وہ روح میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے، اور دل میں خنجر کی طرح وہ آ کے وار کرتا ہے. اور پھر اس سے زندگیوں میں ویرانیاں وحشتیں، ویرانیاں وحشتیں. میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلے. جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا. وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا. جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھی اس کے پیچھے، اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو، نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو. کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے، جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے، تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچوں، اب میرا سرمایہ، یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے، میرا نہیں، یہ میرے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے. ہم عصر کے قریب ہیں، آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے. جو کائنات ہے، جو قانون ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں، یہ اپنے نبی کو پہچان لیں،
کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون، ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کارواں کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ مقصد زندگی کا علم ہے۔ یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا۔ تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو، ملا دیہاتی ایک نے کہا چاچا تینوں فزکس آمدی ہو سکے، پتر نہ ہی آج سنیا، کہ تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے، کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنیا، کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ تیسرے نے پوچھا چاچا زالوجی آمدی ہے، کہ نہیں پتر پتہ نہیں کی بلا ہے، کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ دریا میں طوفانی موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی، چاچا بولے پتر وہ تیرنا آمدہ ہے، پتر تیرنا آمدہ ہے، کہ چاچا کوئی نہیں ہے، کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ تو بچو تم کامسیٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہارورڈ کی لے لو یا کیمبرج کی لے لو، آکسفورڈ کی لے لو، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی، اللہ کی قسم برباد ہو گئی۔ کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا۔ اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے، قرآن، جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو، ایک سورت لکھ دو، ایک لفظ دیکھ دو۔ ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر لایا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ علم بھی بچوں سیکھو۔ کون ہے بنانے والا؟ کس نے آسمان کھڑا؟ یہ کسی نے شامیانہ لگایا ہے، یہ سبزہ، یہ بلڈنگ کسی نے بنائی ہے۔ کون ہے جس نے آسمان کھڑا کر دیا؟ کون ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا؟ کون ہے جس نے سورج کو آگ دے دی، چاند کو ٹھنڈک دے دی، تاروں کو حسن دے دیا، رات کو اندھیرا دیا، دن کو اجالا دیا؟ کون ہے جس نے پانی کو روانی دی، ہوا کو تندی دی، زمین کو ٹھہراؤ دیا، پتھر میں سختی رکھی، موم میں نرمی رکھی، شہد میں مٹھاس رکھی، نمک میں کڑواہٹ رکھی، سانپ کے منہ میں زہر رکھا، مکھی کے منہ میں شہد رکھا، مشک، ہرن کے نافے میں مشک رکھا، گائے کے تھن میں دودھ رکھا، پتے کے اندر سے پھل نکالا، میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے، ترش بھی ہے، قاشے بھی ہیں، پھانکے بھی ہیں، دانا بھی ہے، چھلکا بھی ہے، کور بھی ہے، رنگ بھی ہے، روپ بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے کہ اس اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان اللہ نے بنایا، والارض بعد ذلك دحاها، ارے بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ سامنے سے، تم بچیوں کے سامنے آ گئے۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا میرے اللہ نے، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے میرے اللہ نے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ نکالا میرے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بارش برسائی میرے اللہ نے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا میرے اللہ نے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھل پھول غلے نکالے میرے اللہ نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنایا مجھے میرے اللہ نے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، مٹی سے غذا کو نطفہ بنایا میرے اللہ نے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اسے جونک بنایا میرے اللہ نے، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے لوتھڑا بنایا میرے اللہ نے،
فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا میرے اللہ نے، فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا میرے اللہ نے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دی ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میرے اللہ نے، الم نجعل لہ عینین، مجھے آنکھیں دی میرے اللہ نے، ولسانا، زبان دی میرے اللہ نے، وشفتین، مجھے 2 ہونٹ دیے میرے اللہ نے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کاریگر وہ ایک اللہ ہے۔